بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قریش۔ اب اس سورت کا سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے مقام نزول، ٹھیک ہے؟ یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ تو مقام نزول کیا ہے کہ سورہ قریش زیادہ صحیح قول کے مطابق مکیہ ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب اس میں رکوع اور آیتیں کتنی ہیں؟ تو اس سورت میں ایک رکوع ہے اور 4 آیتیں ہیں۔ ایک رکوع ہے اور 4 آیتیں ہیں۔ اور قریش نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ قریش ایک جو ہے قبیلے کا نام ہے۔ ایک پہلے کے زمانے میں جو قبیلے ہوتے تھے تو ان قبیلوں میں سے قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ اچھا، سورہ قریش کے مضامین کیا ہے کہ اس میں کن کن چیزوں کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے؟ تو اس سورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو جو ہے تجارت کے لیے ہر سال میں 2 سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ بتوں کے بجائے اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں کئی طرح کے خوف سے امن عطا کیا۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اب دیکھیں، سورہ قریش کی اپنے سے پہلے سورہ فیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ چنانچہ سورہ فیل میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن ابراہ کو ہلاک کیا جو کعبہ معظمہ کو کیا کرانے آیا تھا؟ گرانے کے لیے آیا تھا۔ اور سورہ قریش میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے تجارت کرنے کی رغبت پیدا فرمائی اور سردی گرمی کے موسم میں انہیں دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے سفر کرنے پر تیار کیا۔ تو اس کے بارے میں خلاصہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ واپس سن لیجئے۔ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، رب کیا فرما رہا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہے، جو اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، اس کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے حوض سے جو ہے امان بخشا۔ تو قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے جو ہے مانوس کرنے کی وجہ سے تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن پہنچایا۔ تو اس میں یہ ٹرانسلیشن ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اپنے احسانات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ کے لیے تمہیں تیار کیا گیا، جب تمہیں بھوک تھی تو تب تمہیں کھانا دیا، جب تمہیں پیاس تھی تب تمہیں پانی دیا۔ تو اس کے لیے بات ہو رہی ہے لإلاف قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ یہ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں،
ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف یعنی کہ 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی، یعنی کہ جو کام جن سفر کے لیے وہ نکلتے تھے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کاموں کی جو کام ہے ان کی محبت کیا کی، قریشوں کے دلوں میں ڈالی۔ چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کو انجام دیتے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے۔ کیا کہتے؟ حرم کے رہنے والے اہل حرم کہتے، اور ان کی عزت اور حرمت کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ امن کے ساتھ جو ہے اپنا سامان وغیرہ بیچتے، اور ان کے جو مال ہوتا اس سے فائدہ اٹھاتے، یعنی کہ جو بھی مال فروخت کرتے، بیچتے، خریدتے، اس سے کیا کرتے؟ یہ لوگ فائدہ اٹھاتے۔ اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں جو ہے رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتی۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں، کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی کیا کری، بھوک کی جو دقت ہوتی تھی، بھائی بھوکا آدمی تو پریشان ہوگا، تو بھوک کی حالت میں کھانا دیا، اور جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث جو ہے مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کے وجہ سے خوف سے امن جو ہے بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے مزاحمت نہیں کر سکتا، حالانکہ ان کے جو ہے اعتراف اور قرب اور جواز میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے جو ہے لوٹتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں۔ بعض جو ہے مفسرین نے کیا فرمایا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ اس کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے مراد یہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں جو ہے عظیم خوف سے امان عطا فرمائی۔ تو یہ ایک ایسی قافلہ ہے قریش جو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا، بہت ساری نعمتیں، بہت سارے احسانات کیے رب نے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قوم بہترین قوم ہے، یعنی قریش جو ہے حضور کے زمانہ یعنی کہ حضور کے جو ہے پردادا کے ٹائم سے ہے، تو یہ جو ہے قوم بھی ماشاءاللہ اچھی، لیکن اس میں ایسا تھے بھائی جو کفار قریش تھے وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے، جو کفار قریش وہ تو کفار ہی ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے اپنی محنت سے کما کر کھاتے، لیکن کیا رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں ان پر کہ رب نے ان کو الگ الگ جگہوں پہ جانے کا سفر عطا فرمایا کہ بھائی گرمیوں میں آپ یہاں جاؤ، سردیوں میں آپ وہاں جاؤ، خوب جو ہے اپنی جو ہے چیزوں کو بیچو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، تاکہ کیا ہو، تمہاری جو بھوک ہے، تمہاری پیاس ہے، وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے رب کی اس صورت میں کچھ جو ہے احسانات جو رب نے کس پہ کیے، قریش پہ کیے۔ اب دیکھیں قریش کا تعارف کیا تھا کہ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تو اس کا سبب کیا، مطلب قریش اس قدر مطلب عزت اور احترام کیوں؟ تو وجہ کیا ہے کہ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آپ کی کیا ہو گئی، ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف جو ہے وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اس میں سے ایک تو یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ایک باکمال ہستی فہر بن مالک، ٹھیک ہے، میں انہی کی بات کر رہی تھی،
فہر بن مالک ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا پھر قریش کہلاتی ہیں۔ فہر بن مالک کیا ہے؟ قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو جو ہے بالکل کھا ڈالتا ہے۔ تو یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ اور اس قریش میں یا مطلب جو یہ قبیلہ، اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، تو اس لیے یہ قافلہ جو ہے مطلب عزت والا مانا جاتا ہے۔ اچھا، قریش کے بارے میں حدیثیں کیا کیا ہے؟ تو یہاں قریش کے متعلق میں آپ لوگوں کو 3 حدیث مبارکہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنایا کو چن لیا۔ کن کو چن لیا؟ کنایا کو چن لیا، اور کنایا سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔ یہ پیڑھی در پیڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو حضور کا شجرہ آپ لوگ جب دیکھیں گی تو اس میں آپ لوگوں کو یہ کنایا کر کے ملے گا، ٹھیک ہے؟ کنایا، پھر کنایا سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، پھر بنو ہاشم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے چن لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس معاملے جو ہے حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمان کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ یعنی کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے تابع ہیں اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ مطلب سیم جو قریش سے ہوتے ہوئے جیسے ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا، تو وہ سارے سیم، ویسے جو کافر ہیں تو وہ کافر آپس میں۔ اچھا، ویسے کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلاف قریش یعنی کہ خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے جو ہے محافظ رہیں، اور جو کوئی ان سے جو ہے عداوت رکھے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے انہیں منہ گرائے گا، یعنی کہ اوندھے منہ گرائے گا۔ تو قریش کا جو ہے بہت ادب و احترام بھی ہے۔ تو وہی آپ نے حضرت امیر معاویہ نے کیا فرمایا کہ بھائی جو قریش میرے مطلب قریشی کے حساب سے رہے گا تمام چیزوں کی تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن جو ان سے عداوت کرے گا، جو ان سے خلاف جائے گا ان کے، تو رب تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو اوندھے منہ گرا دے گا۔ تو سورہ قریش آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معاملات میں کیا ہے کہ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کون سی آیت نمبر 3 کون سی والی تھی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ والی آیت مبارکہ۔ اس میں کیا ہے کہ کفار بھی شرعی عبادات کے جو ہے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ اب کیا ہے کہ کفار کی حالت یعنی کہ کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ جو ہے کفار مکہ طواف حج عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر ان کا جو ہے لعدم اقرار دیا گیا، یعنی کہ جب کسی کے دل میں ایمانیاں کچھ بھی اچھے کام کر لیکن وہ کسی کام میں نہیں آنے والی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے کیا ہے
کہ کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مظاہرہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے، لیکن یعنی کہ ہر ایک چھوٹی سی اور بڑی چیز کا بھی رب تبارک و تعالیٰ رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ جیسے یوں کہنا چاہیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب، اس طرح سے کہ اے کعبہ معظمہ کے رب۔ رب کو جب بھی یاد کریں تو ایسے کریں کہ اے کعبہ معظمہ کے رب، کیونکہ یہ مخلوق بندے جو قبولیت والے بندوں کا نام لیں گے تو کیا ہوگا، رب کی ربوبیت اور بھی زیادہ ہوگی۔ یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگی، رب تو ویسے بھی رب ہے۔ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب آگے کے بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جو جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بد سکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی رکھتی ہیں، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں کیا کرتا ہے، پاکیزگی ماحول بناتا ہے، امن و سکون پیدا کرتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیت دی جاتی ہے اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے جو خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوتی ہے، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ تو اس میں بات بس اتنی ہے کہ دیکھ رہے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، بھوک کی شدت دور کری، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کھانے پینے کا ذریعہ ملا رب تبارک و تعالیٰ کی احسان سے۔ پھر کیا ہوا، بھوک کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی خوف، کیونکہ وہ جگہیں ایسی تھیں، وہاں پہ لوٹا ماری، لوگوں کا مال چھین لینا، لڑائیاں ہونا، یہ بہت کچھ تھا۔ تو ان سے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے امن و سکون عطا فرمایا، کیونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں کہ جس کے گھر میں یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی، یعنی کہ جو گھر میں کھانا وقت پہ ملے گا، کوئی اناج کی پرابلم نہیں ہوگی، اور کیا رہے گا، حفاظت ہوگی، تو وہ گھر امن و سکون کا ذریعہ بنے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔